اگر آپ سے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ نہ بتا پائے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ جان جائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا۔ دوستو، خانہ کعبہ کو لے کر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ہمارے دیوتاؤں کی مورتیاں چھپا کر رکھی گئی ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر فلاں چیز رکھی گئی ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کعبہ شریف کے اندر کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں، یعنی کہ کعبہ کے اندر کیا چیز رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے بار ہوئی، کس نے کی اور کیسے کی۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہو چکی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھینکر طوفان آیا تھا، اس طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی بہہ گیا تھا۔ طوفان میں بھی خانہ کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ دوستو، اس کے بعد یعنی کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہیں۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بیٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دی، اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرے، یعنی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار عالم، ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے۔ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا، اے میرے خدا، یہاں پر
کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں حج کا اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار عالم کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں نے بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کے اس پاک گھر کی زیارت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھے۔ علماء کرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے حج کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کعبہ شریف کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ کعبہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں موجود ہیں۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان 24 گھنٹے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف اپنا منہ کر کے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اور 1400 سالوں سے یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ معاملہ لگاتار جاری ہے۔ خانہ کعبہ کے نام سے جانا جانے والا چھوٹا سا گھر اونچائی میں بڑی بڑی عمارتوں کو ٹکر تو نہیں دے سکتا، لیکن اس روئے زمین کی سب سے پاک اور سب سے مقدس زمین ہے، اور تاریخ اور انسانوں پر اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ کعبہ شریف مربع شکل میں ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 15 میٹر ہے اور اس کا کل آکار 647 ورگ فیٹ میں بنا ہوا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ 13 × 9 میٹر کا ہے، جہاں سے لوگ طواف کرتے ہیں۔ کعبہ کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ ان ستونوں میں جو لکڑی کام میں لی ہوئی ہے وہ دنیا کے سب سے مضبوط لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکڑی کی 3 پیلر بنوائی تھی۔ ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کا رنگ گہرا بھورا ہے۔ لکڑی کے ہر پیلر کی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہیں۔ ان کے دونوں طرف کعبہ شریف کی دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ کعبہ شریف میں ایک دروازہ ہے، اس کے ٹھیک سامنے ایک محراب ہے، یعنی کہ یہ محراب اس جگہ پر ہیں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی، تو وہ دیوار کی طرف پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی نماز ادا فرماتے، اور وہ اسی جگہ پر نماز ادا فرماتے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا تھا، دروازے کی داہنی طرف ایک زنا ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے، اس کے ایک دروازے ہیں، اس پر پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبہ کی دیواروں کے اندرونی حصوں میں مضبوط اور خوبصورت سنگ مرمر لگا ہوا رہتا ہے، اور خوبصورت سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس پر نہایت دلکش نقش بنے ہوئے ہیں۔ کعبہ کی اندرونی دیواروں اور چھت پر سبزہ پردے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جن پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ عمران آیت نمبر 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا سائز 7.5 میٹر ہیں۔ کیونکہ یہ پردے کعبہ شریف کے اندر میں ہیں، اس لیے ان پر گرد و غبار نہیں لگتی ہے، اس لیے ان پردوں کو تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت کعبہ شریف کا ایک اندرونی پردہ سب سے پہلے مکہ کے ایک کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، کعبہ کے اندر ایک صندوق بھی رہا ہے جس کے اندر کعبہ کے ہدایہ محفوظ ہیں۔
काबा का फर्श और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफ काबा बदला जाता है तो यह ढकना उठा दिया जाता है। फिर काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत तक जाया जाता है। 1357 हिजरी से पहले ये सीढ़ियाँ लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में उन्हें लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर उनकी जगह पर मजबूत एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ बनाई गई और उनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा, जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई हैं, जिनकी लागत 1 करोड़ 34 लाख रियाल है, जबकि 280 किलो सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। यह काम खालिद बिन अब्दुल्ला की हिदायत पर मुकम्मल हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगमरमर का है। यह बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेशम के पर्दों से ढका गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। उन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रहा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई गई है। यह खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पिलर हैं। अतर जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक टेबल रखा हुआ है। छत से लटकते 2 लालटेन की तरह के लैंप भी हैं। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं है और ना ही काबा शरीफ के अंदर कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाजे हैं जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 11 से 12 बार हो चुकी है, लेकिन उनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाना काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो, मगर उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफान आया था, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था। उस तूफान में काबा भी बह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाना काबा को तामीर किया गया था। दोस्तों, क्या आपने वो वायरल वीडियो देखा है जिसमें काबा शरीफ के ठीक ऊपर आसमान में एक परफेक्ट गोल दायरा बना हुआ बादल छा गया है। गर्मी की तपिश में अचानक साया उतर आया, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर पर खास रहमत की चादर उड़ा दी हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लाखों लोगों के दिल दहल गए, सबकी आंखें नम हो गईं और हर कोई पूछ रहा है, क्या ये सच में कोई मोजज़ा है या इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी हुई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज हम इसी राज से पूरी तरह पर्दा उठाने वाले हैं और यकीन मानिए ये वीडियो अंत तक सुनते रहिएगा, क्योंकि हर पल आपके ईमान को और मजबूत करेगा, दिल को छुएगा और नॉलेज को बढ़ाएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, क्योंकि यह सफर शुरू होने वाला है जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
काबा शरीफ के ठीक ऊपर गोलाई में बादल आ गए। ठीक उसी एरिया पर साया पड़ रहा है जहां हजारों हाजी गर्मी से तप रहे थे, पसीने से तरबतर हो रहे थे। देखने में यह नजारा बेहद खूबसूरत, दिल को छू लेने वाला और आंखों को सुकून देने वाला है। एक छोटा सा बादल का टुकड़ा, लेकिन इतना परफेक्ट गोल दायरा कि जितना भी हरम शरीफ का हुदूद है सिर्फ उसी पर साया छा गया, जैसे अल्लाह ताला फरमा रहा हो, मेरे मेहमानों को गर्मी से बचाओ, मेरी रहमत नाजिल करो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह नजारा पहली बार नहीं हुआ। खाना काबा के ऊपर ऐसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहती है। अल्लाह तबारक व ताला की मेहरबानी वहाँ बरसती रहती है। साल में कई बार ऐसा होता है, बस इस बार किसी ने वीडियो बना ली, इसलिए पूरी दुनिया देख रही है। अब सबसे बड़ा और रोमांचक सवाल यह है, क्या इस बादल के दायरे का बैतुल मामूर से कोई कनेक्शन है? दोस्तों, काबा शरीफ के ठीक ऊपर 7वें आसमान पर भी एक मुकद्दस घर मौजूद है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, फरिश्तों का काबा। यह अर्श इलाही के ठीक नीचे है। सूरह तूर में अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी कसम खाई है और बैतुल मामूर की कसम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जब 7वें आसमान पर तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये बैतुल मामूर हैं, जहां रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं या नमाज अदा करते हैं। जो फरिश्ता एक बार आता है वो दोबारा नहीं आता। फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि हर दिन नया बेच आता है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया कि बैतुल मामूर क्या है तो उन्होंने फरमाया, वो आसमान में है, काबा के ठीक ऊपर हैं। जिस तरह जमीन का काबा पाक और मुकद्दस जगह है, उसी तरह वो आसमानों में पाक और पवित्र हैं। दोस्तों, बैतुल मामूर क्या है? ये फरिश्तों का किबला है, फरिश्तों का काबा है। रिवायत के मुताबिक ये घर जमीन और आसमान की पैदाइश से 500 साल पहले बनाया गया था। कुछ उलमा जैसे अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह के मुताबिक खाना काबा को सबसे पहले फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे जमीन पर तामीर किया। मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में वहाँ भी इबादत हुई। कुछ रिवायतों में फरिश्तों ने, कुछ रिवायतों में अंबिया और उम्मतों ने भी। सोचिए दोस्तों, जब आप काबा का तवाफ करते हैं तो ऊपर 7वें आसमान पर फरिश्ते भी उसी तरह तवाफ कर रहे होते हैं। क्या खूबसूरत तालमेल है अल्लाह की कुदरत का। बैतुल मामूर को फ्रीक्वेंट हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये लगातार फरिश्तों से भरा रहता है। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि 70,000 फरिश्ते रोज वहाँ इबादत करते हैं और निकलने के बाद उनकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आती। यह सब सुनकर दिल में क्या ख्याल आ रहा है, सुभान अल्लाह। अब खाना काबा की कुछ और हैरत अंगेज हकीकतें जान लीजिए जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। ये दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह है, सऊदी अरब के वादी हिजाज में स्थित हैं। रोज हजारों लोग 24 घंटे इसका तवाफ करते हैं। ये क्यूब शेप में है और इतिहास में कई बार तामीर हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बना वो आज जैसा नहीं था। वक्त के साथ कुदरती हादसों, बाढ़ और घटनाओं की वजह से इसे दोबारा बनाना पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी तामीर हुई, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को कपड़े में रखकर कबीले के झगड़े को रोका था। एक बड़ी खून रेजी को अपने दूर अंदेशी से बचाया। आखिरी बड़ी तामीर 1996 में हुई, जिसमें बुनियाद को और मजबूत किया गया। कई पुराने पत्थर हटाए गए और नई छत डाली गई। अब ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। पहले इसमें 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी, अब सिर्फ 1 दरवाजा है। चादर पहले हरी, लाल, सफेद रंग की हुआ करती थी, लेकिन अब काली मशहूर है। सोने के धागों से सजी हुई खाना काबा की चाबियां बनी शैबा खानदान के पास है। फतेह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाबियां दी गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी और फरमाया, ए बनी तलहा, ये चाबियां कयामत तक तेरे पास रहेगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती छीन ले। आज भी वही खानदान इन चाबियों का रखवाला है। दोस्तों, अब सुनिए वो दिल दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकिया जो इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान के साथ
پیش آیا وہ سب سے خوش قسمت انسان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کا امام بنایا۔ ان کی آواز ایسی سریلی اور دل کو چھونے والی کہ دنیا کا ہر بچہ بوڑھا ان سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستا ہے۔ جنوری کا مہینہ تھا، نہایت سردی کے دن چل رہے تھے۔ ایک ٹھنڈی رات عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ کافی دیر تک رو رو کر دعائیں مانگی، پھر تھوڑی دیر آرام کرنے سو گئے۔ سپنے میں انہیں جدہ شہر کی ایک مشہور عورت دکھائی دی جو اپنے برے کاموں کی وجہ سے پورے علاقے میں بدنام تھی۔ وہ سرے عام بتوں کی پوجا کر رہی تھی اور اپنے بتوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے عبد الرحمن، اس عورت کو اسلام کی تبلیغ کرو۔ چونک کر اٹھے، دل دھڑک رہا تھا، لیکن شرم، بدنامی اور لوگوں کی باتوں کے ڈر سے خواب کو نظر انداز کر دیا۔ دوسرے دن پھر وہی خواب، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، لگاتار 4 دنوں تک یہی سپنا آتا رہا۔ آخرکار امام صاحب نے فیصلہ کر لیا، اللہ کا حکم ہے، اب عمل کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ملازم کو بلایا، ساری باتیں بتائی اور جدہ بھیجا۔ ملازم نے اس عورت کو تلاش کر لیا۔ امام صاحب اس کے گھر پہنچے تو وہ حیران اور پریشان رہ گئے۔ اس نے خوب خدمت کی، پانی پلایا، آرام کی جگہ دی۔ امام صاحب نے اپنا مقصد بتایا، اے بہن، میں تمہیں ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف بلانے آیا ہوں۔ وہ بولی، میں بھی ان بتوں کی پوجا سے اوب چکی ہوں، پریشان ہو چکی ہوں، میں ایک خدا کی قائل ہو چکی ہوں، لیکن ایمان تبھی لاؤں گی جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لوں۔ یہ عجیب شرط سن کر امام صاحب حیران رہ گئے، پھر بھی اس نے وعدہ کیا کہ آگے کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ امام صاحب مطمئن ہو کر مکہ لوٹ آئے۔ کچھ دن بعد اس عورت کے گھر میں فاقے شروع ہو گئے، گھر کا سارا سامان بیچنا پڑا۔ اس کی 4 سال کی چھوٹی بیٹی بھوک سے بلکنے لگی۔ وہ تانبے کے کچھ برتن لے کر بازار گئی۔ اس کی قیمت 20 ریال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن بازار میں لوگ اس کی شکل دیکھ کر غلط نظروں سے تاکنے لگے، ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ کئی نے 1000 ریال دینے کی پیشکش کی، لیکن غلط ارادے سے وہ رو رو کر کہتی رہی، میں نے توبہ کر لی ہے، اب غلط کام نہیں کروں گی۔ مایوس ہو کر لوٹتے وقت ایک نوجوان نے آواز دی، بہن، کیا آپ مجھے یہ برتن فروخت کرے گی؟ وہ آخری دکان تھی، اس نے برتن رکھے۔ نوجوان نے 50 ریال دیے، صرف سامان دیکھ کر، شکل نہیں۔ اگلے دن اس نے پھٹا پرانا برقع پہنا، نقاب کیا اور غریب بڑھیا بن کر پھر گئی۔ آج کوئی اس کی شکل نہیں دیکھ رہا تھا، پھر برتنوں کی قیمت لگا رہے تھے۔ آخر اسی نوجوان کے پاس پہنچی، اس نے برتن 100 ریال میں خرید لیے اور بولا، ماں جی، میں نے پیسے برتنوں کے لیے نہیں، آپ کی بچی کے لیے دیے تھے، وہ بھوکی ہوگی، دوائی کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر وہ بہت پربھاوت ہوئی۔ پھر وہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن کے پاس آئی اور بولی، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، لیکن ابھی تک خدا کو نہیں دیکھا۔ امام صاحب نے فرمایا، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک روزے رکھے، کوہ طور پر عبادت کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیدار کی خواہش کی۔ اللہ نے فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ میرے جلال کو برداشت کر سکے تو بھی دیکھ سکے گا۔ اللہ نے تھوڑا سا نور ڈالا تو وہ پہاڑ مٹی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش آنے پر بولے، اے اللہ، تو عظیم ہے، تیرا ہر فرمان سچا ہے۔ امام صاحب نے آگے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو نماز اور نفل سے مجھے راضی کرتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھ، کان، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ جب وہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، جب پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت امام صاحب کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے بولی، اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہیں پر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گئی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع اور اپار ہے۔ ایک گناہوں میں ڈوبی زندگی بھی ایک خواب،
ایک نیک انسان کی کوشش اور اللہ کی مہربانی سے روشن ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو دل کو چھو گئی تو دل سے سبحان اللہ لکھ کر کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی بات پسند آئی۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں اور پریواروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ حقیقت پہنچ سکے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔